واقعہ کربلا کا تفصیلی پس منظر شروع کیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور حضرت ہانی بن عروہ ان کی شہادت تک کا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس سے آگے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ مکرمہ سے روانگی اور میدان کربلا تک کا سفر اگر وقت میں اجازت دی تو مکمل انشاءاللہ بیان کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا حسینی بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور واقعہ کربلا سے سبق حاصل کر کے ہر باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 28 رجب المرجب سن 7 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور 3 شعبان معظم جمعہ کی رات کو مکہ مکرمہ پہنچے اور پھر مکہ مکرمہ سے کوفہ کے سفر کا ارادہ فرمایا اور یہ سفر 8 ذی الحجہ کو شروع کرتا ہے۔ اس سفر سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ حج کا احرام باندھ چکے تھے، لیکن سفر پیش آنے پر حج کے احرام کو عمرہ میں تبدیل کیا اور عمرہ سے فارغ ہو کر 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب روانگی کا پختہ ارادہ فرما لیا اور روانگی کی خبر ہر طرف مشہور ہو گئی تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ منع کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور مشورہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کوفہ والوں کی غداری بڑی مشہور ہے، ان کے باتوں پہ بھروسہ کر کے اپنی اور اپنے اہل بیت کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اگر تو انہوں نے اپنے حاکم کو قتل کر دیا اور شہر پر خود قابض ہو گئے پھر تو آپ تشریف لے جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یزیدی حکومت کا گورنر وہاں موجود ہے اور وہ لوگ اس کی اطاعت گزاری کر رہے ہیں تو پھر آپ کا وہاں جانا قطعاً مناسب ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اچھا مجھے استخارہ کرنے کا موقع۔ دوبارہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
تشریف لائے اور آ کر پوچھا کہ آپ نے استخارہ کا کہا تھا، پھر کیا نتیجہ سامنے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے خواب میں میرے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی بات کا حکم دیا ہے جو نہ تمہیں بتا سکتا ہوں اور نہ ہی مرتے دم تک کسی کو بتاؤں گا۔ رہا کوفہ روانگی کا سوال، تو اس سے اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کوفے جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے باپ شریک بھائی محمد بن علی، جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کی والدہ کا نام حنفیہ ہے، تو زیادہ تر ماں کی طرف نسبت کر کے ہی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ بھائی جان، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، دنیا کی کوئی چیز آپ سے زیادہ مجھے پیاری نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ باطل کے خلاف آواز اٹھانی ہی ہے تو یہ طریقہ اختیار نہ کریں جو کر رہے ہیں، کوفہ کبھی نہ کریں۔ ان لوگوں نے ہمارے والد محترم کے ساتھ بھی غداری کی، انہیں شہید کیا، اور ہمارے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی نیزے مار کر زخمی کیا۔ با وفا لوگ نہیں ہیں، بے وفا۔ اگر آپ نے باطل کے خلاف آواز اٹھانے کی ٹھان ہی تو پھر ایسا کریں کہ کوفہ جانے کے بجائے دیہاتوں اور صحراؤں میں نکل جائیں، وہاں کے لوگوں سے بیعت لیں، انہیں اپنے ساتھ جوڑ کر اپنی طاقت مضبوط کریں، پھر اس کے بعد کوفہ کا رخ کریں۔ ایسے تنے تنہا اپنے اہل بیت کو لے کر وہاں نہ جائیں۔ اور اگر آپ دیہاتوں میں نہیں جانا چاہتے، شہر میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر مکہ مکرمہ میں رہیں، کوفہ شہر سے بہتر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے سوچنے کا موقع ہے۔ یہ سب باتیں آج ذی الحجہ سے پہلے ہو رہی ہیں، آپ کو تو روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن محمد بن حنفیہ پھر حاضر خدمت ہوئے اور آ کر پوچھا کہ آپ نے سوچنے کا کہا تھا، پھر کیا سوچا؟ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کوفہ جانے کا ہی سوچا تھا۔ چلو خیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو پہلے ایک مرتبہ سمجھانے کی کوشش کر چکے تھے، وہ دوبارہ حاضر خدمت ہو اور پھر آ کر کوفے والوں کی سابقہ غداریوں کا حوالہ دیا کہ اس سے پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شہید کیا اور آپ کے بڑے بھائی کو نیزوں سے زخمی کیا،
یہ سب کچھ دیکھ چکنے کے باوجود اور سب کچھ بیت جانے کے باوجود آپ نے کیسے کوفہ جانے کا ارادہ کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کا پھر وہی جواب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اچھا اگر جانا ہی ہے تو اپنے گھر والوں کو پھر ساتھ لے کر نہ جائے، خود چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کے گھر والے بے بسی کی تصویر بن کر سامنے کھڑے دیکھتے رہ گئے، کوئی بس نہ چلا، ویسا ہی آپ کے ساتھ نہ ہو گئی کہ آپ کے گھر والوں بھی بچوں کے سامنے آپ کو شہید کر دیا جائے اور یہ بے بس ہو کر دیکھتے رہ جائے۔ اس وقت پھر ان سے برداشت نہیں ہوگا، چلیں جانا بھی ہے، کوئی نہ یہاں چھوڑ کر جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی اس نصیحت کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے بھی آ کر کوفہ والوں کی سابقہ غداریوں کا حوالہ دیا، جو کچھ وہ پہلے ان کے بڑوں کے ساتھ کر چکے تھے، اور کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ان کو واپس کر دیا کہ اگر میں کوفے نہ جاؤں، مکے ہی رہ جاؤں اور یزید سے بیعت نہ کروں، اور کر بھی نہیں سکتا، تو یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، یہاں پہنچ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ مکہ میں خون ریزی ہوگی، تو حرم مکہ میں خون ریزی ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں، وہاں جو ہو تو ہوتا رہے، مکہ کی حرمت کا معاملہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی نانی محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انہیں بھی پریشانی ہوئی، انہوں نے بھی اپنے طور پہ سمجھانے کی کوشش کی اور منع کیا، لیکن تقدیر میں جو اللہ پاک نے لکھ دیا تھا وہ ہو کے رہنا، سب کی باتوں کا انکار کر کے آخر چل ہی پڑے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی تو ملاقات رستے میں ہوئی جب مکہ مکرمہ سے چل پڑے۔ پھر آگے چلتے چلتے مقام صفا پہ پہنچے۔ صفا، یہ تو صفا ہے نا پہاڑی، صفا آخر میں ہاں، وہاں اس وقت کا عرب کا ایک مشہور شاعر فرستق ملا، جو کوفے سے ہی آ رہا تھا، اس سے کوفے والوں کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر وقت آ گیا تو ان کی تلواریں حکومت کے ساتھ، آپ کا ساتھ نہیں۔
باقی ہوگا وہی جو اللہ نے کرنا ہے۔ یہ فرزدق کے الفاظ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو اللہ کو منظور ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے سفر کو جاری رکھا، کچھ فاصلہ طے کیا تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے دو بیٹوں محمد اور عون انہیں ایک خط دے کر اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ کچھ آگے چلے تو پیچھے سے یہ دونوں شہزادے اپنے والد کا خط لے کر پہنچے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی آپ کوفہ نہ جائیں، اگر آپ وہاں چلے گئے اور ان لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا تو آپ کی شہادت کی وجہ سے پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے۔ اس لیے میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یہاں سے واپس آئے، اور یہ میرا خط ہے، میں نے جلدی میں اپنے بیٹوں کے ہاتھ بھیج دیا، میں خود بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہوں۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حاضر خدمت ہوئے، رستے میں جا کے ملے، اور اس وقت کا جو مکہ کا گورنر تھا یزیدی حکومت کی طرف سے عمر بن سعید، اس نے بھی اپنا ایک خط ان کے ہاتھ میں تھمایا، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، کہ یہ میرا خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ انہوں نے جا کر خود بھی سمجھانے کی کوشش کی اور گورنر مکہ کا خط بھی دیا۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے واپس تشریف لے آئیں، یہاں مکہ میں رہیں، یہاں آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، میں آپ کے ساتھ اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ اس کا یہ خط پڑھ کر اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی نصیحت سن کر جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم فرمایا، میں اسے پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بھائی جان بتا دیں کیا حکم ہے؟ فرمایا نہ اس سے پہلے کسی کو بتایا ہے، نہ مرتے دم تک بتاؤ، باقی عمل اسی پہ کرو۔ چلے ٹھیک ہے، میرے یہ دو بیٹے عون اور محمد یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان کو اپنے بیٹوں کو ساتھ روانہ کیا، خود واپس تشریف لے آئے۔ کچھ آگے چل کر ایک قاصد قیس بن مسعر اسے روانہ کیا کہ ہم سے پہلے کوفہ والوں کو جا کر ہماری آمد کی اطلاع کہ وہ آ رہے ہیں اور فلان جگہ پہنچ چکے تھے جب میں ان سے جدا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے ابن زیاد نے کوفہ کے چاروں طرف کے راستے بند کروا دیے، اپنی فوج کھڑی کر دی تاکہ اہل کوفہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان قاصدوں کا آنا جانا جو شروع ہے یہ بند ہو جائے۔
اور خطوط کا آنا جانا ختم ہو جائے، ایک دوسرے کو کوئی پیغام نہ دے سکے، کوئی بھی آدمی کوفے سے نہ باہر جائے نہ کوئی کوفے کے اندر جائے۔ تو یہ قیس بن مسعر یہ قاصد بن کر جا رہے تھے، مقام قادسیہ میں پہنچے تو ابن زیاد کی فوج نے ان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے، اسے جا کر بتایا تو اس نے کہا کسی بھی چھت پر لے جا کر شہید کر دیا۔ اس کے جلاد حضرت قیس بن مسعر انہیں چھت پر لے گئے، وہاں موت کو سامنے دیکھ کر حضرت قیس بن مسعر گھبرائے نہیں، بلکہ ان حالات میں بھی بڑی پرجوش تقریر کی، یزیدی حکومت کی مذمت کی، ان لوگوں میں جو کوتاہیاں پائی جاتی تھی وہ ان کے سامنے منہ پہ بیان کی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے والد محترم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں تعریفی کلمات کہے، اس کے بعد انہیں شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سفر جاری ہے، آگے ایک جگہ بطن رملہ وہاں پہنچے تو وہاں ایک شخص ملا عبداللہ بن عتی، اس نے پوچھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ حرمین کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ پوچھا کس مقصد کے لیے؟ فرمایا کہ کوفہ والوں کے ساتھ مل کر باطل کی حکومت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتی انہوں نے کہا کہ آپ کا مشن ٹھیک ہے، لیکن طریقہ کار پہ نظر ثانی ہے۔ کوفہ والے لوگ اتنے مضبوط ہیں نہیں کہ آپ کا ساتھ دیں، کچی قسم کے لوگ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، میں آگے ہی جاؤں گا۔ وہاں سے روانہ ہو گئے، کچھ آگے چل کر جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تھے، 8 ذوالحجہ کو اس وقت حج شروع ہو چکا تھا، تو کچھ آگے پہنچے تو جو کافر حج سے فارغ ہو کر اسی رستے پہ اپنے علاقوں میں جا رہے تھے، ان میں سے ایک قافلہ پیچھے سے جا رہا، اس قافلے میں سے زہیر بن قیس نامی آدمی، اس نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ تم جاؤ، میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاؤں، ان کی فوج کا سپاہی بن، اور تم میں سے بھی جو جانا چاہے آ جائے، لیکن اور کوئی بھی تیار نہ ہوگا، صرف حضرت زہیر بن قیس یہ حسینی فوج کا حصہ بنا۔ اور سفر شروع ہوا، آگے ثعلبیہ نامی مقام پہ پہنچے تو وہاں جا کر اطلاع ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ وہ تو بہت پہلے ہی شہید ہو چکے تھے۔ آج کل تو دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی حادثہ پیش آئے تو 1 منٹ میں پوری دنیا میں خبر پہنچ جاتی ہے، اس وقت یہ ذرائع نہیں تھے، تو انہیں اب مقام ثعلبیہ پہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع۔ کچھ خیر خواہوں نے
شہادت کی خبر ملنے کے بعد پھر واپسی کا مشورہ کیا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بھائی وہ ڈٹ گئے، کہنے لگے آپ واپس نہیں جائیں گے، بھائی کے خون کا بدلہ ہے یا مارے گے یا مر جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان حضرات کو لے کر آگے چل دیے، چلتے چلتے آگے زبالہ نامی جگہ پہنچے۔ وہاں جب پہنچے تو اس سے قبل حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یقطر کو بھی قاصد بنا کر بھیجا تھا، قیس بن مسعر کی طرح۔ یہاں مقام زبالہ جب پہنچے تو عبداللہ بن یقطر جو ان کے رضائی بھائی تھے، ان کی شہادت کی بھی اطلاع ملی کہ انہیں بھی شہید کر دیا۔ شہادتوں کی خبریں مسلسل موصول ہونے لگی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایک قدم پیچھے نہیں گئے۔ جس بات کو حق سمجھا اس حق پہ ڈٹ گئے، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے بیوی بچوں کی جان کی پرواہ کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے، یزید حق پر نہیں تھا، فاسق فاجر تھا، کافر نہیں تھا، فاسق تھا۔ کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، وہ چیز اس میں نہیں بنی۔ لیکن اس مقام پر آج کل ایک اور کوتاہی پائی جاتی ہے کہ یزید کی ان غلطیوں کی وجہ سے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لوگ برا بڑا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ باقی جو انہوں نے یزید کو خلافت دے دی تو بھائی وہ بڑے مدبر سیاستدان تھے، وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ خلافت کا استحقاق میرے بیٹے کے پاس نہیں ہے۔ اس وقت سب سے افضل سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلافت کے مستحق وہ ہیں، لیکن اس وقت کے حالات کا تقاضا یہی تھا کہ یزید کو خلافت دی جائے، کیونکہ پورا ملک شام اہل بیت کا دشمن تھا۔ اگر اس وقت اہل بیت کے کسی فرد کو خلافت دی جاتی تو آپس میں تلواریں اٹھتی۔ اس وقت انہوں نے یہی سوچا، اگرچہ تلواریں پھر بھی اٹھ گئی، لیکن انہوں نے اپنے طور پر اختلافات سے بچانے کے لیے یہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدبرانہ سیاست اس کے بعد آج تک کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے پہلے تو رافضی لوگوں کے بارے میں سنتے تھے، آج کل کچھ مسلمانوں کے اندر بھی اس قسم کی تشویش دیکھنے میں آ رہی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ وائل بن حجر حضرموت کے شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ کر دیا کسی کام کے لیے۔ اب یہ شہزادہ اونٹنی پہ سوار ہے اور عرب کے تپتے صحراؤں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لانے کے لیے ساتھ ساتھ ننگے پاؤں پیدل چل رہے، جوتا بھی نہیں۔ جب پاؤں چلے اس شہزادے سے کہا کہ آپ مجھے اپنا جوتا ہی دے دیں، آپ کو سواری پہ بیٹھے ہیں، آپ کو تو جوتے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت دل کی تو پہلی ملاقات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھ کے جا رہے تھے
بعد میں اللہ پاک نے بہت نوازا، لیکن ابھی پہلی ملاقات کی تو سارا کچھ نہیں ہو جاتا۔ اس وقت انہوں نے یہی جواب دیا کہ آپ اس قابل ہیں کہ شہزادے کا جوتا پہن سکیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اتنی اجازت ہے کہ میری اونٹنی کے سائے پہ پاؤں رکھ کے چلتے رہو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سایہ اگر تو ایک ہی جگہ کھڑا ہوا ہو کافی دیر سے، پھر تو وہ جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن اونٹنی تو چل رہی ہے، اس سائے کا بٹھا پہنا، پاؤں چلتے رہے۔ جو کچھ بھی ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا۔ اب پہلے ہم ان جیسا کردار لے کر آئیں، ان جیسا عشق و محبت لے کر آئیں، پھر ان پہ اعتراض کر کے اچھے لگتے ہیں۔ وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک کٹے ہوئے محفوظ کر رکھے تھے، فرمانے لگے میری آنکھوں اور ہونٹوں پر حضور کے ناخن رکھ دینا، شاید ان کی برکت سے میرا بیڑا پار ہو۔ یہ تو ان حضرات کی تواضع تھی، ورنہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں پہلے کہہ دیا اولئک هم الفائزون، صحابہ سارے کامیاب، کسی ایک کا بھی استثناء نہیں۔ ہمارے غالبار فالق کے علاقے کے ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا رضوان عزیز صاحب، ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی، بڑی معروف شخصیت ہے۔ کہتے ہیں میں نے مودودی کی کتاب پڑھی خلافت و ملوکیت، تو میرے ذہن میں کچھ مساوس سے آئے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا، حضرت الحمدللہ صاحب کشف بھی حضرت جی مفتی محمود حسن صاحب، میں ان کا ایک آدھا واقعہ جو میرے ساتھ ہو رہا وہ بتاتا ہوں۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، یہاں ختم نبوت کانفرنس پہ تشریف لائے، یہاں سب سے پہلا بیان حضرت کا ہوتا ہے، بیان کے بعد کچھ وقفہ ہوتا ہے، اس میں پھر ہمیں خدمت کا موقع دے دیتے ہیں، کبھی ہم ساتھ مدرسے میں لے آتے ہیں، کبھی کوئی اور ساتھی کہتے ہیں کہ یہاں بیان رکھوانا ہے۔ تو اس سال مودا سلارہ کے ایک مدرسے میں لے گئے، وہاں دسترخوان پہ بیٹھے، حضرت بھی چائے پی رہے ہیں، میں بھی چائے پی رہا ہوں۔ اس سے پہلے مجھ سے مفتی صاحب نے پوچھا کہ یہ جو قمیض کی پھٹی ہوتی ہے اس کا دائیں طرف ہونا سنت ہے؟ میں نے کہا یہ جب موقع ملا تو حضرت سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ ابھی یہاں دسترخوان پہ سنت کی بات چل پڑی تو مجھے یاد آیا، میں نے کہا میں پوچھتا ہوں، تو میں نے پوچھنے کے لیے ابھی منہ حضرت کے کان کے قریب ہی کیا، ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، میرے بولنے سے پہلے فرمانے لگے کہ یہ جو پھٹی ہے اس کے بارے میں کہیں سنت ہونے کی صراحت نہیں ہے کہ یہ گائی کا، یہ اپنے آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سننے کی بات کر۔ میں نے کیا جی میری زبان پہ یہ سوال پہنچ چکا تھا، باہر نکلنے ہی والا تھا، جس کا آپ نے جواب دے دیا۔ فرمانے لگے یہ آپ حضرات کی برکت ہے، میں تو کچھ نہیں۔ اسی طرح قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب آزادی مارچ کیا، حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب جب لاہور پہنچے آزادی چوک میں تو مجھے شوق ہوا کہ میں بھی آزادی مارچ میں شرکت کرتا ہوں۔ کہتے میں وہاں پہنچا تو حضرت کا بیان مکمل ہو چکا، ہم گاڑی برابر لے کر گئے تو میں نے حضرت کے کینٹینر کی طرف دیکھا تو کینٹینر کو دن کی روشنی کے علاوہ کسی اور نور نے ڈھانپ رکھا تھا، اور فرماتے ہیں اس نور کی وجہ سے حضرت کے جسم کا سارا لباس مجھے سفید نظر آ رہا تھا۔ ساتھ والے بھائی سے میں نے پوچھا کہ حضرت کو پیلی پگڑی باندھتے ہیں، آج سفید باندھ رکھی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں آج بھی پیلی ہی ہے، لیکن مجھے نور کی وجہ سے سفید نظر آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں وہ احتجاج چونکہ اہل باطل کے خلاف تھا، اس لیے اللہ پاک کے نورانی فرشتوں نے اس میں شرکت کی۔ کہتے ہیں مجھے میرا شوق اور بڑھا، پھر میں اسلام آباد پہنچا، وہاں کینٹینر پہ حاضری ہوئی تو وہاں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان کا بھی کہا اور فرمایا کہ آپ نے اچھا کیا کہ آ گئے، وہاں بیان بھی ہوگا اور آخر میں دعا بھی ہوگا۔ ان 2 واقعات سے مقصود کیا ہے کہ حضرت صاحب کشف
تو یہ ساتھ بیٹھے ہوئے مولانا رضوان عزیز صاحب کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی الٹی سے اشکالات ذہن میں آ رہے تھے، تو فٹ میری طرف چہرہ کر کے فرمانے لگے کہ مولوی رضوان، قرآن نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ نے قرآن کو دیکھا ہے، تاریخ تو بعد میں لکھی ہے، تو قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی باتوں سے نہ الجھے۔ جب قرآن نے سب صحابہ کی صفائی پیش کر دی، اولئک هم الراشدون، یہ سارے ہدایت پر ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ سارے کامیاب ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ سارے کامیاب ہیں، تو قرآن کے مقابلے میں اگر تاریخ کا کوئی ورق صحابہ کرام کی گستاخی کی طرف اشارہ کرے گا تو ہم اسے قوم کے ٹھوکر سے اڑا دیں گے، اس کا اعتبار نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سینے سے لگائیں گے، تاریخ کو چھوڑ دیں گے۔ بات دوسری طرف چلی گئی، واقعہ عرض کر رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے مقام زوالہ پر، تو وہاں پہنچ کر حضرت عبداللہ بن یقطر ان کی شہادت کی اطلاع ملی۔ چلیں واقعہ اگلی دفعہ شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز، یہی سے مقام زوالہ سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں آتی ہے۔ خلفائے راشدین نامی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا، ایک اللہ والے تھے، انہیں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت آپ کے خلفائے راشدین بھی موجود تھے۔ یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرا ہمسایہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط باتیں کہتا تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا، تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ ہمسایہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے تو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے۔ کہنے لگا جی آپ کے صحابہ کو برا نہیں کہتا، میں تو امیر معاویہ کو برا کہتا ہوں۔ آپ غصے میں آ گئے اور میں بربخت اسے تو میرا صحابی نہیں سمجھتا، اور نیچے پڑا ہوا ایک ڈنڈا اٹھا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، فرمایا اس کے سر میں مارو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھنا ہے کہ وہ ڈنڈا اس کے بندے کے سر میں مارا، وہ وہیں مر گیا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو ہمسایوں کے گھر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، وہ بندہ واقعی دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے بھائی صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ جسے سانپ پکڑنے کا منتر نہ آتا ہو وہ سانپ پکڑنے کی کوشش نہ کرے، ڈنگ مار لے۔ جو لوگ منتر جانتے ہیں وہ ان کی کتابوں کا کریں مطالعہ، وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے، پیچھے حقائق کیا ہے، لیکن جو منتر نہیں جانتا وہ اپنے اندر زہر داخل کر بیٹھے۔ وہ اسے چاہیے کہ نہ ایسے لوگوں کو سنے نہ پڑے۔ میرے دادا مرشد حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ حضرت میں نے قادیانیوں کا لٹریچر پڑھا ہے تو میرے دل میں کچھ عجیب عجیب وساوس سے آ رہے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے تم نے سانپ کا منتر سیکھے بغیر سانپ پکڑنے کی کوشش کی ہے، وہ ڈنگ نہیں مارے گا تو کیا کرے گا؟ کہیں کوئی اشکال ہو علماء کی طرف رجوع کریں۔ اور آج کل یہ جو موبائل کا فتنہ ہے اس نے ہماری نوجوان نسل کو عقائد کے حوالے سے تباہ کر دی ہے اور اخلاق کے حوالے سے بھی تباہ کر دی ہے۔ اس کا استعمال بھی محدود کرنا چاہیے، ضرورت کی چیز ہے چلیں، ضرورت کی حد تک اسے رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔